حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز سے متعلق چیز کا بھی انتظام نہیں تھا، نماز سے متعلق چیز کا بھی انتظام نہیں تھا۔ وضو نماز سے متعلق ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہے، لیکن مسجد میں وضو کا انتظام نہیں تھا۔ سن 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا، سن 9 ہجری تک چراغ نہیں تھا۔ 9 سال مدینے میں گزر گئے آپ کے ہجرت کے بعد، لیکن چراغ نہیں تھا۔ ملکوں میں اسلام پہنچ چکا تھا، لیکن مسجد میں چراغ نہیں تھا، مسجد میں چراغ بھی نہیں تھا۔ اسلام پھیل گیا تھا، مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا۔ سن رہے سو رہے، یہ بات تھی۔ ایک مرتبہ آگ نکلی مدینہ منورہ میں، ایسی آگ جو سارے مدینے کو جلا کے خاک کر دیتی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبر سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف گئے، خبر سنتے ہی فوراً مسجد کی طرف، وہاں تیمہ داری نماز پڑھ رہے تھے۔ فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے، اسے پہاڑ میں داخل کر کے آؤ۔ تیمہ دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آگ کو ایسا سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کے اندر جیسا چرواہا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ کیا بات ہے کہ مسائل کا تعلق یہاں سے ہے، مسائل کے تعلق یہاں سے ہے۔ آگ کو سمیٹ کر لے گئے پہاڑ کے اندر۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ اب یہ مزاج نہیں ہے، ساری جتنی ضروریات ہیں وہ اسباب پر تقسیم ہو گئی ہیں۔ ایک صحابی امامہ باہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، فرمایا ابو امامہ مسجد میں کیوں ہو اس وقت؟ عرض کیا کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ گیا ہوں۔ فرمایا اے ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلائیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے۔ اتنا قرضہ، یمن کے پہاڑ کے برابر تم پر قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے۔ ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہوئے، فرمایا آپ نے کیوں بیٹھے ہو؟ آج کے کہ رسول اللہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے کہ اگر میں سال ہر سال اپنے کھجور کی پیداوار کو قرض میں ادا کروں اور ایک کھجور میں استعمال نہ کروں ابھی میرا قرضہ اترنے والا نہیں ہے۔ سال ہر سال کی آمدنی قرض میں دیتا رہوں، اپنے گھر ایک کھجور لے کر نہ جاؤں تب بھی میرا قرضہ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا چلو باغ میں۔ آپ تشریف لے گئے، ڈھیر لگے ہوئے تھے کھجور کے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ذمہ بھی قرضہ تمہارا قرضہ ہے، تمہارا قرضہ تم سب کو بلا لو، تمہارے ذمہ جس کا بھی حق ہے اسے بلا لو۔ چنانچہ اعلان کر دیا گیا کہ ان کا حق، جس کے بھی ذمہ ان کا حق ہے وہ آ جائے۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور سب نے اپنا اپنا حق لے لیا، جس کا ذمہ جتنا قرضہ تھا سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کھجور کے ڈھیروں میں دیکھا تو مجھے کسی کھجور کے ڈھیر میں سے ایک کھجور کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ کہیں سے کھجور اٹھائی گئی ہے، مجھے پورے کھجور کے ڈھیر میں کوئی ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی۔ بس بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ سنو غور سے، وہ تو آپ کی برکت تھی، وہ تو آپ کی برکت تھی، اب تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہ اعمال اور وہ دعائیں اور وہ کام دے کر گئے ہیں، وہ کام دے کر گئے کہ اگر امت آج بھی اللہ کے ساتھ یہ گمان رکھے تو اللہ تعالیٰ آج بھی خدا کی قسم مسلمانوں کی مدد انبیاء کی طرح کرنے والے ہیں۔ ان کی طرح، انبیاء کی طرح، صحابہ کی طرح نہیں کہہ رہا میں۔ آج امت کی مدد ہوگی انبیاء کی طرح، جی ہاں، اس کی طرح، انبیاء کی طرح۔ کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین،
کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کہ جس طرح ہم ہر مصیبت سے نجات دیے ہم نے انبیاء کو، ہم ایمان والوں کو ایسی نجات دیں گے، اور جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی، ہم ایمان والوں کی اسی طرح کریں گے قیامت تک، جس طرح ہم نے مدد کی ہے رسولوں کی۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، کہ ہم مدد کریں گے رسولوں کی اور مدد کریں گے ان پر ایمان لانے والوں کی قیامت۔ یہ ایک بدگمانی پیدا ہو گئی کہ جو مدد صحابہ کے زمانے میں ہو گئی وہ اب نہیں ہو سکتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ امت نے مدد کے اسباب چھوڑ دیے، امت نے مدد کے اسباب چھوڑ دیے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے وعدوں کے یقین پر آؤ۔ وعدے سارے غیب میں ہیں، وعدے سب غیب میں ہیں، وعدے سب غیب میں ہیں۔ تو ہماری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ گشتوں کے ذریعے ہر امتی کو مشاہدات اور تجربات اور اسباب اور مادی شکلوں کے ماحول سے نکالو، اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں غیب کی بنیاد پر جمع کرو، اس پر غیب کی بنیاد پر، کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے، ایمان بالغیب اصل ہے کہ دعوت دے کر مسجد ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ یہ لکھا ہے علماء نے کہ جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا، ظاہری شکلوں سے ہٹایا، کہ ایمان بالغیب کا تقاضا یہ ہے کہ جتنا نظام کائنات چل رہا ہے براہ راست اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، وہ اپنی حاجتوں کے لیے کائنات کے اسباب اور ان کے نقشوں کو اصل سمجھتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے، وہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کو اصل سمجھتے ہیں۔ بہت آسان بات ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، وہ اپنی حاجتوں کو اسباب سے پورا کرتے ہیں۔ جو سمجھتے ہیں نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے، وہ اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، حالانکہ نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے، نظام کائنات خالق کائنات سے چل رہا ہے، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، پکی بات ہے۔ کیونکہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں، اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو مشاہدات سے ہٹایا۔ ایک صحابی نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے، اونٹوں میں خارش پھیل گئی۔ فرمایا اونٹوں میں خارش کہاں سے پھیلی؟ صحابی نے عرض کر دیا کہ ایک کو ہو گئی تھی، پھر اس سے سب کو ہو گئی۔ فرمایا پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے کو کہاں سے ہوئی؟ اس سوال کا مقصد یہ بتلانا تھا کہ جس طرح پہلے والے اونٹ کو اللہ کے امر سے ہوئی ہے، اس طرح سارے اونٹوں کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی۔ نظام کائنات سے نہیں چلتا، نظام کائنات سے نہیں چلتا، بلکہ نظام کائنات چلتا ہے خالق کائنات سے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ گشت کر کے لوگوں کو کائنات کے نقشے سے نکالو اور مسجدوں میں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ، مسجدوں میں لا کر اللہ کا تعارف کرواؤ۔ یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، اس کے کرنے کے ضابطے کائنات کے نقشے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کے کرنے کے ضابطے اللہ کے احکام ہیں، کائنات ضابطہ نہیں ہے۔ سنو
کہ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، لیکن ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، سورج ہے روشنی نہیں ہے، چاند ہے گرہن ہے، زمین ہے غلہ نہیں ہے، عورتیں ہیں بچے نہیں ہیں، ہتھیار ہے حفاظت نہیں ہے، دوائیں ہیں شفا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سارا نظام کائنات کا اٹھا کر اس میں آپ کو تبدیلیاں ملیں گی، اس میں آپ کو تبدیلی ملے گی۔ سورج بدل گیا ہے کہ کیا بات ہے کہ روشنی نہیں ہے، چاند گرہن ہو گیا، زمینیں ہیں غلہ نہیں ہے، جی ہاں، عورتیں ہیں اولاد نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زمین ہوگی تو غلہ یقیناً ہوگا، اور سورج ہے تو روشنی یقیناً ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ سورج ہے مگر روشنی نہیں ہے۔ نظام کائنات میں تغیرات ہیں، لیکن دین میں کوئی تغیر نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہ اللہ کے ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ لیکن کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں، تو جب کائنات میں تبدیلیاں ہیں تو کائنات ضابطہ نہیں ہو سکتا، دنیا ضابطہ نہیں ہو سکتی، دین ضابطہ ہے، کیونکہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ سکھلایا گیا کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے احکام ہیں۔ اہل دنیا کا کہنا یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ کائنات بنا کر فارغ ہو گئے اور کائنات کی ضروریات کائنات سے جوڑ دی گئی ہیں، آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، آپ یوں کریں گے تو یوں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز ہر آن ہر لمحہ اللہ کے قبضے میں ہے، اس لیے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے احکام ہیں۔ لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ سننا بات دھیان سے، لوگوں نے ضروریات کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو، اگر حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، سبب اختیار کرو، حاجت پوری ہو جائے تو ٹھیک ہے، پر حاجت پوری نہ ہو تو پھر دعا کرو۔ اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اس رخ پر چل رہے ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اسی رخ پر چل رہے ہیں کہ اسباب اختیار کرو، اگر حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا، اور اگر حاجت اٹک جائے اسباب میں تو وہ لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ سنو غور سے، ہم سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے، سب نے مل کر حاجتوں کو اسباب سے جوڑا ہوا ہے۔ صلاۃ الحاجہ وہ پڑھتا ہے جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی، صلاۃ الحاجہ کون پڑھتا ہے؟ جس کی حاجت سبب سے پوری نہیں ہوتی، دوا کھا رہا ہے شفا نہیں ہوئی تو کہے گا صلاۃ الحاجہ پڑھو۔ ہم نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد، نماز کی طرف جاتے ہیں اسباب سے تھکنے کے بعد، حالانکہ حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے، نماز کی طرف آؤ اسباب کی طرف جانے سے پہلے۔